السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر کے پھنس گئی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بھی پھوٹ پڑے ہیں اسی احتجاج کے معاملے پر، اور سینئر قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اس احتجاج کی مخالفت کر رہی ہے۔ نہ صرف پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اس احتجاج کے معاملے پر، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہے، لیکن جماعت اسلامی نے بھی اس احتجاج کی مخالفت کی ہے۔ جے یو آئی اپوزیشن میں ہے، جے یو آئی نے بھی اس احتجاج کی مخالفت کی ہے، اور ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج ملتوی کرنا چاہیے۔ اس احتجاج کو شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاج کرنے کے لیے جو ایجنڈا کے طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایجنڈا ہے اسرائیل، بھارت اور امریکہ کا، کہ شنگھائی تعاون تنظیم ناکام ہو یا نہ ہو، ملتوی ہو۔ لیکن اب تو ملتوی ہونے کا چانس تو ختم ہو چکا ہے، کیونکہ باقی 2 دن رہ گئے ہیں، اور 2 دن کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ اس میں بھارت کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں، روس کا وزیر اعظم آ رہا ہے، اور چائنا کا وزیر اعظم آ رہا ہے۔ 12 ممالک کے سربراہان اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور شنگھائی تعاون تنظیم یہ بڑے طویل عرصے کے بعد جو ہے پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ لیاقت بلوچ نے بھی جو نائب صدر ہیں، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ وہ احتجاج ملتوی کرے، اور 17 کے بعد بھی احتجاج ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کا مقصد احتجاج ہے نا، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دنوں میں ہی کیوں، یہ سوال ہے۔ اور یہ سوال سب سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاج کرنا ہے، اور ایجنڈا کس کا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی پھنس اس طرح گئی ہے کہ جتنی لان تان ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر، اور جتنی ایکسپوز ہو رہی ہے ہر آئے دن، تو اب تو پبلک بھی ان کے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو پچھلے ہفتے اسلام آباد میں 2-3 دن تماشا کیا تھا، اس میں بھی چند 100 لوگ تھے جو اسلام آباد سے نکلے تھے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشی تھے، مقامی لوگ تھے، جو پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے تھے، اور پولیس ان پر شیلنگ کر رہی تھی، وہ پتھراؤ کر رہے تھے۔ اسی طرح سینکڑوں لوگ جو ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ آئے تھے، کوئی ہزاروں کی تعداد نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 2-3 ہزار لوگ تھے۔ 2-3 ہزار لوگ یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ تو قابل شرم ہے۔ پی ٹی آئی جو سونامی جس کو کہا جاتا تھا کہ بھئی سونامی سمندر امڈ پڑا ہے، سونامی عوام کا سمندر، عوام کا سونامی، یہ پی ٹی آئی کہتی تھی، عمران خان کہتے تھے، اور ان کے لیے اب 2-3 ہزار لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے۔ تو ابھی بھی یہ جو احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا ہے 15 کو، ایک تو لان تان ان پہ ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، عوام کی جانب سے، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بڑا دھواں قسم کی کمپین بھی چل رہی ہے، اور سارے لوگ جو ہیں ان کو ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ایک تو اس میں پریشان ہے کہ بھائی ایکسپوز ہو رہے ہیں، دوسرا سینئر قیادت مخالفت کر رہی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، علی محمد خان ہیں، اسد قیصر ہیں، رؤوف حسن ہیں، حامد خان ہیں، یہ جو نام آئے ہیں میڈیا میں کہ انہوں نے مخالفت کی ہے، اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ سیاسی کمیٹی ان کی پہلے اجلاس 2 دن پہلے اجلاس ہوا، اور شیخ وقاص اکرم نے وہ ٹویٹ کیا کہ جی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور 15 اکتوبر کو جو ہے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ پورے ملک سے لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن آئیں گے کہاں سے؟ پنجاب سے تو آ نہیں سکتے، گزر نہیں سکتے۔ پنجاب میں ظاہر ہے مریم نواز کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، کے پی کے سے زیادہ آ سکتے ہیں، لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی
مخالفت کر رہی ہیں اس احتجاج کی کہ بھائی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کوئی ایک سیاسی جماعت کا کوئی ایونٹ نہیں ہے، نہ حکومت کا ایونٹ ہے، یہ پوری قوم کا ایونٹ ہے، پورے ملک کا ایونٹ ہے، اس لیے اس کو متنازع نہ بنایا جائے، اس دن پہ احتجاج نہ کیا جائے۔ یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ کے پی کے مخالفت کر رہے ہیں تو کے پی کے سے لوگ نکالے گا کون؟ ابھی جو آئے تھے علی امین گنڈا پر، ان کو جو پگڑی پہنائی انہوں نے، علی امین گنڈا پر ڈی چوک پر پہنچا بھی، لیکن ان کے ساتھ وہ واپس گیا، 24 گھنٹے غائب رہا اور پراسرار طور پر، اور اس کے بعد جب اسمبلی میں انہوں نے تقریر جا کے کی، اچانک نمودار ہوئے اور تقریر ڈیلیور کی، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو گماشتے ہیں سوشل میڈیا والے، وہ ان پر ہی ٹوٹ پڑے کہ جی یہ بک گیا ہے، تو یہ ایجنٹ بن گیا ہے، تو انہوں نے ڈیل کر لی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا جا رہا تھا، تو اپنے ہی گالیاں دے رہے تھے علی امین گنڈاپور کو۔ تو علی امین گنڈاپور دوبارہ کیوں نکلیں گے بھائی؟ جب علی امین گنڈاپور کے ساتھ کارکنان نہیں نکلے، حالانکہ اس کی حکومت ہے کے پی کے میں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن کارکنان کو نہیں نکال سکے، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے، تو علی امین گنڈاپور اکیلا کیوں نکلے گا؟ اور علی امین گنڈاپور اب کارکنوں کو کیوں نکالے گا؟ جب پہلے کارکنان نے ان کو عزت نہیں دی تو پھر اب کیوں نکلیں گے بھائی؟ تو کے پی کے سے بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ کے پی کے سے کوئی لوگ نکلیں گے، لیکن راولپنڈی انتظامیہ، اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پولیس، یہ پنجاب پولیس جو کے پی کے کی سرحد ہے پنجاب کے ساتھ، جو موٹر وے پر M1 پر، تو وہاں پہ گزشتہ رات وزٹ بھی کیا گیا ہے، ایس ایس پی نے بریفنگ بھی دی ہے، جو مختلف انٹرچینج ہیں، ہرو انٹرچینج ہے، اور ایک کٹی پہاڑی ہے حسن ابدال کے پاس، وہاں پہ انہوں نے ناکے لگانے ہیں، وہاں سے روکنا ہے، اور جو کے پی کے سے اسلام آباد میں حدود داخل ہوتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی سخت کی جائے گی۔ اس راولپنڈی میں چھاپے، اسلام آباد میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، 7 جو لوگ تھے، کچھ دیر پہلے تک تو 7 کی اطلاع آئی تھی، اب مزید چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ریڈ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف، ایم این ایز، ایم پی ایز، سابق ایم این ایز، سابق ایم پی ایز اور کارکنان جو ایکٹیو ہیں، جو سرگرم ہیں، ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ جب لیڈر جب گرفتار ہو جائیں گے تو کارکنوں کو کون نکالے گا؟ کارکنان کیوں نکلیں گے؟ کارکنان بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لیڈر تو نکل نہیں رہے، لیڈر ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیڈر گھروں میں بیٹھ کے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھاشن جھاڑ رہے ہوتے ہیں، بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نکلو جی، باہر نکلو، احتجاج میں نکلو، لیکن خود نہیں نکلتے۔ ابھی جو احتجاج ہوا پھر گزشتہ ہفتے، اس میں بھی کوئی لیڈر نہیں آیا تھا پی ٹی آئی کا۔ تو اب پی ٹی آئی کے اندر ایک تو پھوٹ پڑ گئی ہے، اختلاف پڑ گیا ہے اسی احتجاج کے معاملے پر، تو اب یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ آج یا کل سیاسی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے، اور عمران خان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ سینئر جو لیڈرشپ ہے، سینئر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار دیا جائے، تاکہ وہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کو ویٹو کر سکیں اور مسترد کر سکیں یا فیصلوں کو تبدیل کر سکیں۔ یہ عمران خان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے، تاکہ کوئی سنجیدہ فیصلے ہوں۔ پی ٹی آئی نے یہ چولی ماری ہے، ویسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی سے غلطی ہو گئی ہے، شاید اب اس کو ریوائز اس کو جو ہے نظر ثانی کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ بھئی اس پر نظر ثانی کی جائے اور یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ اب سیاسی جماعتیں بھی مطالبہ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بھی پڑ گئے ہیں، چھاپے بھی چل رہے ہیں، گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں، سیکیورٹی بھی سخت کی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں پی ٹی آئی پر پریشر عمران خان کا تو ہے، کیونکہ عمران خان، اسرائیل کی جو پراکسی ہیں وہ عمران خان ہے، امریکہ کی اور بھارت کی جو پراکسی ہیں وہ عمران خان ہے، باقی تو یہ مورے استعمال ہو رہے ہیں نا عمران خان کے ہاتھوں۔ عمران خان اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، اور عمران خان کے ہاتھوں باقی جو لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کے ہاتھوں پھر کارکنان، یہ سارے اسی طرح ہی استعمال ہو رہے ہیں۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج واپس، کبھی امکان ہے اس بات کا کہ اجلاس بلا کر اس کو فیصلے کو واپس لیا جائے گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔